السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ عسکری اور سیاسی قیادت کی خوشگوار ماحول میں بیٹھک کے بعد نواز شریف سیاسی طور پہ تنہا ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے بیانیے کی کسی نے تائید نہیں کی کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں، انہیں لانے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں ان کا اشارہ جو ہے وہ عمران خان کے ڈرائیور کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف۔ بہرحال فوج کی جانب سے تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ سیکیورٹی اور قومی سلامتی کے معاملات میں اپنا کردار بھرپور ادا کرے گی، لیکن الیکشن کمیشن، چیئرمین نیب کی تقرری یا آئین میں کسی تبدیلی اور ترمیم میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ یہ سب کچھ سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے۔ اندر کی خبر دینے والوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں شہباز شریف یا بلاول بھٹو زرداری نے یہ تک بھی نہیں کہا کہ عمران خان کو فوج لائی ہے، نہ ہی الیکشن میں دھاندلی کا کوئی ذکر آیا۔ البتہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھل کر بتا دیا کہ فوج ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو۔ نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز تو صاف مکر گئیں کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہی نہیں کی۔ پتہ نہیں شہباز شریف نے مریم بی بی کو بتایا بھی ہے کہ نہیں کہ ان کا تو سیاست میں اصل تجربہ ہی رات کے اندھیروں میں مقتدر حلقوں سے ملاقات کا ہے، اور یہ ملاقات تو اعلانیہ شہباز شریف نے کی تھی۔ اور یہ بھی نہیں پتہ نہیں کہ مریم اپنے چچا شہباز شریف، حسن اقبال اور خواجہ آصف کو نون لیگ کا حصہ بھی سمجھتی ہے کہ نہیں۔ اب دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نون لیگی رہنما حسن اقبال اور خواجہ آصف کی آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات ہوئی۔ سب نے اکٹھی ملاقاتیں کی اور کھل کھل کر ملاقاتیں کی۔ کچھ دن پہلے بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی۔ نون لیگی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے 2 ماہ میں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ شیخ رشید کا تو کہنا ہے کہ ایک ملاقات میں شہباز شریف اور میں ایک ٹیبل پر موجود تھے، مگر معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا جب نون لیگی رہنما حسن اقبال نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی تردید کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شیخ رشید نے میرے آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات کی بات کی ہے تو انہوں نے جھوٹ بولا۔ ویسے چھوڑے ان کی یہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا تو مریم اور پاپا کا شیوارہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں مک رہے یہ لوگ۔ نواز شریف نے جب باہر جانا تھا تو کیسی کیسی آسکر ایوارڈ یافتہ پرفارمنسز نون لیگ کی جانب سے پیش کی گئیں، سب کچھ یاد ہے۔ آپ دیکھیں نا، آرمی چیف نے تو شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کا ہر فیصلہ مانے گی۔ عسکری قیادت کی دور اندیشی قابل داد ہے کہ عین اے پی سی سے کچھ دیر پہلے انہوں نے سیاسی قیادت سے ملاقات کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی اور واضح کر دی، کیونکہ خدشہ تھا کہ اس کانفرنس میں فوج کے خلاف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا پہلے ہی علاج کر لیا گیا۔ صرف نواز شریف کی تقریر فوج کے مخالف ثابت ہوئی، کیونکہ وہ تقریر ریکارڈ کی گئی تھی، اس لیے جوں کے توں چل گئی، جس سے یہ راز بھی کھل گیا کہ نواز شریف فوج کے خلاف بھرے بیٹھے ہیں، جو کسی صورت نون لیگ کے لیے بہتر نہیں ہے، نہ نواز شریف کے لیے یہ بیانیہ ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سے نون لیگی تو اس تقریر کے بعد منہ چھپائے بیٹھے ہیں کہ اب جائیں تو کدھر جائیں ہم۔ فی الحال بال اپوزیشن کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح حکومت مخالف تحریک کو منظم کرتی ہے۔ عسکری قیادت نے اگر سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غیر آئینی طریقے سے حکومت بدلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب چھڑی گھما کر وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی روایت ختم ہو چکی۔ ایسے میں اگر اے پی سی کے فیصلوں پہ عمل کرتے ہوئے اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، دھرنے دیتی ہے، لانگ مارچ کا بیڑا اٹھاتی ہے تو اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو ماضی میں نکلتا آیا۔ اب حکومت کو کسی احتجاج کے نتیجے میں فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے آپشن بنانے میں آصف زرداری اور میاں نواز شریف کی اپنی ناکامیوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ دونوں اگر مساق جمہوریت پہ ہی عمل کر لیتے، اپنے اپنے ادوار میں بہترین حکمرانی کی مثالیں پیش کرتے، سب سے بڑھ کر اگر مقتدر طاقتوں کو صحیح انداز میں ڈیل کرتے تو عمران خان کبھی بھی وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی آپشن نہ بنتے۔ اس میں تو 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ مساق جمہوریت سے انحراف میں پہل پیپلز پارٹی نے کی یا نون لیگ نے، یا پھر کہ زیادہ انحراف ایک نے کیا یا دوسرے نے، لیکن اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ دونوں نے مل کر مساق جمہوریت کو مذاق جمہوریت میں کنورٹ کر دیا۔ اس وقت بھی صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جیسے گزشتہ دور میں تھی۔ پی ٹی آئی دھرنا دے رہی تھی لیکن کے پی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ موجودہ دور میں یہ اپوزیشن بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ حالیہ تاریخ نے تو ثابت کیا کہ 100 جلسے اور دھرنوں سے حکومت اتنی نہیں ہل سکتی جتنی تمام اپوزیشن کے استعفوں سے ہل جائے گی۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر استعفے نہیں دیتے تو قوم ماضی کے تجربات کی بنیاد پہ اپوزیشن کے بارے میں شک کا اظہار کرتی رہے گی۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ عمران خان بیلٹ باکس کے ذریعے اقتدار میں آئیں اور ان کو ووٹ دینے والوں کا مقصد ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہے۔ لیکن جب عمران خان بتاتے ہیں کہ ملک میں مافیا سرگرم ہے جن کے خلاف ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، تو اس مقصد کی نفی ہوتی ہے جس کے لیے عوام نے عمران کو ووٹ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کے بھتیجے بھانجے نیب اور ایف آئی اے کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، جن کے بھائی اپنی بیوی اور بیٹی سمیت عدالتوں میں کھڑے ہیں، جن کے دامادوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، جو بہن بھائی نیب پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان کا احتساب ہوتا ہے یا نہیں؟
ابھی تو ان کو دنوں اور گھنٹوں کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں جو یقیناً حکومت کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ نواز شریف اپنی سیاسی چال بنا رہے ہیں کیونکہ سیاست میں بہرحال ایک چال کریٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس چال کو عوام میں پذیرائی ملتی ہے یا نہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی وہ بھی ماضی کے تناظر میں ایک کڑوا سچ ہے جسے خود میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کا اپنا ہی دامن ننگا ہوتا ہے، کیونکہ نواز شریف نے دو باتوں کا ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ یوسف رضا گیلانی کو اپنی مدت نہیں پوری کرنے دی گئی، حالانکہ یوسف رضا گیلانی پر نااہلی کا مقدمہ خود نواز شریف نے بنایا تھا جس کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئے۔ یاد ہوگا نا، میاں صاحب خود کالا کوٹ پہن کے عدالت تشریف لے گئے تھے اور میڈیا کے سامنے نون لیگی وکٹری کا سائن بنا کر کھڑے تھے۔ آپ کو میں سنوا بھی دیتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا کیا تھا، سنیں ذرا۔ اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو، اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ یہاں پہ دوسری بات جو میاں صاحب نے کی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے بلوچستان میں ہماری صوبائی حکومت گرا دی گئی اور نمبرز گیم کو چینج کر دیا، حالانکہ بلوچستان کی صوبائی حکومت آصف علی زرداری صاحب نے بڑے غرور کے ساتھ گرائی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جن مسائل سے گزر رہی ہیں مجھے اس کا احساس ہے، کیونکہ میری بہن اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بھی ظالموں نے جعلی کیس بنائے تھے، جیل میں ڈالا تھا۔ حالانکہ فریال تالپور اور بے نظیر بھٹو پہ کیسز نون لیگ کی حکومت نے بنائے تھے اور محترمہ کو جیل میں بھی نون لیگ نے ہی ڈالا تھا، لیکن نواز شریف کو ماضی کی بجائے حال کے تناظر میں کچھ کہنا چاہیے تھا۔ انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اب نظریہ ضرورت والی عدلیہ دفن ہو گئی ہے۔ وہ یہ مثالیں دیتے رہے کہ عدلیہ آمروں کو نظریہ ضرورت سے بھی بڑھ کر نوازتی ہے اور آئین پہ شبخون مارنے والوں کو وہ اختیارات بھی دے دیے جو انہوں نے مانگے ہی نہیں۔ آج کی عدلیہ تو یہ طے کر چکی ہے کسی آمر کو آئین شکنی کی اجازت نہیں ملے گی، کسی نظریہ ضرورت کو استعمال نہیں کرے گی، بلکہ الٹا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے گی۔ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے آئینی راستے تو کھلے ہیں، لیکن ان کی بجائے اگر خود اپوزیشن کسی اور سے آس لگائی بیٹھی ہے تو اس کو مایوسی ہوگی۔ ایک تو اب حالات بدل چکے ہیں، دوسرا حکومت اور فوج کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایسے میں کسی تحریک یا لانگ مارچ کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ اپوزیشن کا شور شرابہ مجھے تو بے وقت کی راگنی لگتا ہے، کیونکہ عام انتخابات میں ابھی 3 سال پڑے ہیں، اس کے بعد ہی پارلیمنٹ کے ذریعے نظام میں تبدیلی ممکن ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، ایگری نہیں کرتے تو رائے میں اظہار کیجیے گا، لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔